اور رمضان کے بعد کا پہلا جمعہ، رمضان کو رخصت ہوئے، اب دن گزرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں جمعہ المبارک کی یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے 40 اطار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 31، حدیث پاک نمبر 31، من صلی علی فی کتاب کتب اللہ لہ علی مر الایام فضل الصلاۃ، او کما قال علیہ السلام، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، اللہ پاک اس کے لیے گزرے ہوئے دنوں کے بدلے درود پاک کا ثواب لکھے گا۔ ذات والا پر بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، دل کے ہمراہ ہوں سلام و فدا، جان کے ساتھ ہو نثار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، آمین آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پیارے محترم صاحب بھائی، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ ترجمہ کنز العرفان، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ پیارے محترم صاحب بھائیو، یہ آیت نمبر 83 کا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا کچھ حصہ سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی ذلت و رسوائی کا ایک سبب بیان کیا گیا ہے، اور نافرمان ہو کر ذلت کا شکار ہو گئے۔ جی ہاں، یہ آیت مبارکہ تو طویل ہے، اس میں کل 8 باتیں ہیں جن کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا۔ آج ہم ان 8 میں سے صرف 3 باتوں پر جو ہے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، بنی اسرائیل کو جن باتوں پر منع کیا گیا تھا، یعنی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ترجمہ کنز العرفان، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ مضبوط اور پکے وعدے کو میثاق کہتے ہیں، یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا۔ کن باتوں کا وعدہ؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ 2 حکم ہے۔ نمبر 1، صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، یعنی اس کی عبادت میں سستی بھی نہیں کرنی اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرنی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان دونوں احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلا حکم کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت صرف اللہ پاک کی کرنی ہے، کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا، نہ کسی کی دستار کو سجدہ کرنا ہے، نہ کسی کے مزار کو سجدہ کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں حضور علیہ السلام کی اس امت میں ایسے کام نہیں ہوتے الحمدللہ کہ کسی غیر کو سجدہ کریں، کسی غیر کو سجدہ کریں۔ ہمارے حضور علیہ السلام کی اس امت میں ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجیے کہ غیر خدا کو سجدہ اگر تعظیم کی نیت سے تو حرام ہے۔ تعظیم کی نیت سے کسی کو سجدہ کیا، جیسے جاہل لوگ کرتے ہوں گے، جیسے یہ جو ہوتے نا گوٹ وغیرہ ہوتے ہیں دیہاتوں میں، ایسے ابھی بھی ایسے جو ہے نا افعال بد ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اور اگر یہی بات، یہی کام، سجدہ جو ہے عبادت کی نیت سے کیا جائے تو شرک، آن دی اسپاٹ بندہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا بالکل۔ یاد رکھیں اللہ تعالی موجود حقیقی ہے، وہی مشہود حقیقی ہے۔ لا موجود الا اللہ،
لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، یعنی اللہ مقصود ہمارا حقیقی ہے. ہمارا مقصود حقیقی کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. لا معبود الا اللہ، ہمارا کوئی معبود ہے صرف اللہ. یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ شرک جو ہے وہ دو قسموں کا ہے. ایک ہے شرک کی جلی، واضح طور پر شرک کرنا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی کو الہ ماننا، اللہ ماننا، کسی کو اللہ کے سوا کسی کو معبود حقیقی ماننا، موثر حقیقی ماننا، خالق حقیقی ماننا اللہ کو چھوڑ کر، یہ ہے نیرا شرک. یہ کیا ہے؟ یہ نیرا شرک ہے، اور یہ کوئی مسلمان نہیں کرتا الحمدللہ. اچھا، جیسے مشرک تھے نا، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، سورج کو سجدہ کرتے تھے. آج بھی ہمارے جو ہے نا کلاش وغیرہ کے علاقوں میں چلے جائیں، وہاں وہ کہتے ہیں ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، باقی کسی نبی کو نہیں مانتے. انہوں نے کچھ جانور کے بت بنائے ہوئے ہیں، جناب والا کچھ اور کام کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن ان کا نام لے کر ہم اپنے معاملات کو کرتے ہیں. تو یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے نا. تو دوسرا ہے دکھلاوا، ریاکاری. دوسرا کیا ہے؟ شرک کی دو قسمیں بتا رہا ہوں، ایک شرک جلی اور شرک خفی. شرک خفی ہے ریاکاری، دکھلاوا، دوسرے کے دکھانے، اپنی واہ واہ کروانے کی نیت سے عبادت کرنا. اس میں بھی آدمی عبادت اگرچہ اللہ پاک ہی کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کے دل میں کسی اور کی رضا مقصود ہوتی ہے، لہذا اس سے شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک کہا جاتا ہے. اس شرک سے آدمی دار اسلام سے تو نہیں نکلتا، البتہ حرام کام ضرور ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص بارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہوں، اور اس میں میری نیت صرف اللہ پاک کی رضا ہوتی ہے، مگر جب میری نیکی ظاہر ہو جاتی ہے، لوگوں کو میرے نیک اعمال کا پتہ چل جاتا ہے، تو میں خوش ہوتا ہوں کہ واہ، میری نیکیوں کی وجہ سے لوگوں میں میرا مقام اور میری عزت بڑھ گئی ہے. اس کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. ترجمہ کنز العرفان. تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. دوبارہ سنیں. تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اللہ میری ملاقات کو پسند فرمائے، آمین. اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو ہم سے، یہ دل میں جذبہ رکھنا چاہیے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، ہمیں شوق نہیں ہے. ہمیں مرنے کا، بولو صحیح، ہمیں شوق ہی نہیں مرنے کا. مریں گے تو ملاقات ہوگی نا، دنیا سے جائیں گے تو ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے. جی ہاں، ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات کرنی ہے، اچھے انداز میں ملاقات کرنی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو اس انداز میں ملاقات کرنی. اور ایسا کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کو راضی کرتے ہوں گے، جب آپ اللہ کو راضی کرتے ہوں گے. تو یاد رکھیں پیارے محترم سے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تفسیر قرطبی میں ہے، مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آیہ مبارکہ میں شرک سے مراد ریاکاری ہے. مطلب یہ کہ جو بندہ آخرت میں ایمان رکھتا ہے، وہ نیکیاں تو کرے گا ہی کرے گا، عبادت تو کرے گا ہی کرے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، تلاوت بھی کرے گا، صدقہ خیرات بھی کرے گا، فرض ہونے کے اوپر زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے گا، سنت مصطفیٰ کے سائے میں شریعت کے مطابق زندگی بھی گزارے گا. اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بندہ ریاکاری سے بچتا رہے، ریاکاری سے بچتا رہے. میں نیک کام کر رہا ہوں کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. میں نماز پڑھنے آیا کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. میں کسی کی مدد کر رہا ہوں کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. میں باہر سے اگر کسی چیز کو جو مسلمانوں کی تکلیف کا باعث بنتی ہے وہ چیز، اس کو ہٹا دیتا ہوں، جناب والا کیوں اٹھاتا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو ماشاء اللہ، یہ جو جناب صاحب ہے نا
یہ فلاں صاحب یہ بڑے جناب یہ تو حقوق العباد کا بڑا خیال رکھتے ہیں، یہ جناب لوگوں کے لیے بڑی سہولت کا باعث بنتے ہیں. نہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. آمین آمین. صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں نے امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پریشانی کے اثار دیکھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ پریشانی کے اثار کیا ہیں؟ امت سے محبت فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک معاملہ ہے جس کا مجھے اپنی امت کے متعلق خوف ہے. حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا شرک اور خفیہ خواہش. میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ اس پر فرمایا اے شداد میری امت سورج چاند اور پتھروں کی پوجا نہیں کرے گی مگر میری امت اپنے اعمال میں دکھلاوا کرنے لگے گی. میری امت اعمال میں دکھلاوا کرنے لگے گی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ریاکاری شرک ہے؟ فرمایا ہاں ریاکاری شرک ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ خواہش کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ میرا کوئی امتی روزہ رکھے مگر کسی دنیاوی خواہش کی وجہ سے روزہ توڑ دے. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے. شرک اصغر کا خوف ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری. پھر فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں کو کہا جائے گا انہی کے پاس جاؤ جنہیں دنیا میں تم اپنے اعمال دکھلایا کرتے تھے دکھاتے تھے. اللہ پاک ہمیں ریاکاری کی آفت سے بچائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی نئے کام کرنے لگے نیت ایک ضرور کریں. ایک نیت میں یہ کام جو کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. یہ کہہ سکتے ہیں ہم کس لیے آئے یہاں پر؟ مسجد آئے کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے. یاد رکھیں جب گھر سے چلے نا امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ ہمیں فرماتے ہیں ہر نئے کام کرنے سے پہلے نیت کر لو. یاد رکھیں آپ نے کسی کی مدد کی اور آپ کی نیت کوئی بھی نہیں تھی، اس کے اندر کچھ نیت شامل نہیں تھی، اس کی تو مدد ہو گئی، آپ کو ثواب کوئی نہیں ملا. اس کی تو مدد ہو گئی، آپ کو ثواب کوئی نہیں ملا. آپ کہیں گے مولوی صاحب تجھے کون دے؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ اور اس کا رسول فرما رہا ہے نیت المومن خیر من عملی. حدیث مبارکہ ہے اور کما قال علیہ السلام فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بندہ مومن عمل بعد میں کرتا ہے، نیت پہلے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب پہلے دینا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیں بغیر نیت کے عمل کا ثواب نہیں ہے. بغیر نیت کے عمل کا ثواب نہیں ہے. ہماری نیت ہی کچھ نہیں تھی. ہم یہ جو فقیر آتے جاتے ہیں نا، ایک تو پروفیشنل بیگرز کو آپ نہ کیا کریں، سے تنگدستی آتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. میں دوبارہ دہراتا ہوں بات کو. پروفیشنل بیگرز پیشہ ور بھکاریوں کو دینے سے تنگدستی آتی ہے، یاد رکھیں. ہم بڑے شوق سے ان کو دیتے ہیں. اور کوئی گال نہیں یار، کوئی گال نہیں، اس میں کوئی مجبور بھی ہوگا. آپ کو مجبور کوئی نظر نہیں آتا، مجبور کوئی نظر نہیں آتا. میں بتاؤں آپ کو مجبور کون ہے؟ میں بتاتا ہوں. مجبور وہ ہے جو آپ کے گھر کا پانی بھر کے دیتا آپ کو. مجبور وہ ہے جناب والا جو آپ کی گاڑی کو پٹرول بھر رہا ہے. جی مجبور وہ ہے جو آپ کا چوکیدار ہے.
مجبور وہ ہے جو آپ کا ملازم ہے. اور آپ کو پتہ ہے میرے ملازم کس حیثیت کا مالک ہے؟ بتائیں تو شیٹ ملازم ہوتا ہے؟ ملازموں نے شیٹ ضرور رکھا ہوتا ہے. ملازموں نے شیٹ ضرور رکھا ہوتا ہے. نہیں سمجھا اس بات کو؟ ملازم شیٹ سے مگر ہوتا ہے نا. یاد رکھیں مجبور ہمارے راؤنڈ بات بہت ہیں. ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں پہلے, ان میں کتنے مجبور ہوں گے. ہمسایوں میں دیکھ لیں. وہ تیری رات قبر کی بھاری پڑ جائے گی. کب؟ جب تو قبر میں جائے گا اور کسی مسلمان, تیرا ہمسایہ مسلمان بھوکا سویا ہوگا, وہ تیری رات قبر کی بھاری پڑ جائے گی. ہمیں مجبور کوئی نظر نہیں آتا. بڑے مجبور ہیں بھائی جی. یہ آپ کو کیا نام ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ جو آپ کے چوکیدار ہیں نا, چوکیدار, وہ آتے ہیں, وہ کتنے روپے لیتے ہیں؟ ہم سب 400 روپے لیتے ہیں. آپ اس کو دے دیں 100 روپے, اس کو دے دیں 200 روپے. پٹرول بھروانے جاتے ہیں نا جب موٹر سائیکل گاڑی میں, گاڑی والوں کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ایک بندہ وہاں پر ایک آتا ہے, وہ صفائی کرتا ہے وہیں پر ہی پٹرول پمپ پہ, وہ صفائی کرتا ہے. اس کو 200 زیادہ دے دو یار, کیونکہ وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا. اس کو دے دو, آپ نے جو صدقہ خیرات دینا ہے. ہاں اس کو دینا ہے تو نیت کر دیں, میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں کام. یہ جو شرک میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں نا, شرک اصغر میں, ریاکاری میں جو مبتلا ہوتے ہیں نا, وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں ہم نیت ہی نہیں کرتے. ہماری نیت اور شرک نہیں ہو سکتا. شرک اصغر ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی. ہم نیت ہی نہیں کرتے. ہم مثال کے طور پہ امام صاحب کی مدد کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں. کیا نیت کی آپ نے؟ آپ نیت کریں یا اللہ یہ تیرے دین کی خدمت کر رہا ہے, یہ ہمیں نمازیں پڑھا رہا ہے, یا اللہ یہ بچوں کو پڑھاتا ہے. یہ جو بھی آپ نیتیں کر سکتے ہیں وہ نیتیں کر کے پھر اس کی خدمت کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ ایسے کرنا چاہیے, ہمیں نیت کرنی چاہیے. جب تک نیت نہیں کریں گے ہمیں عمل کا ثواب نہیں ملنا, یہ یاد رکھیں. میں یہاں پر آیا ہوں, اس وقت بیٹھ کے میں بول رہا ہوں نا, میں نے اگر نیت نہیں کی, میرا بولنا فضول ہے. آپ کو فائدہ ہو جائے گا, لیکن میرا بولنا فضول چلا گیا. الحمدللہ میں جب گھر سے چلتا ہوں نا, میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں, جو میرے سنن نے ہمیں ایک طریقے کار ارشاد ہوں, میں جب گھر سے چلتا ہوں نا, میں نیتیں کرنا شروع کرتا ہوں. یا اللہ آج میں جاؤں گا, مسلمانوں کی برکتیں پاؤں گا, مسجد دیکھوں گا, مسجد کی دعا پڑھوں گا, درود شریف پڑھوں گا. یا اللہ تیرے یہ جو نیک بندے ہیں, ان میں کوئی اگر ان کی غم خاری کرنی ہو تو غم خاری کروں گا, ان کو کوئی تعویذات دینے ہوں گے تعویذات دوں گا, ان کی کوئی مدد ہوگی وہ کروں گا. میں نمازیں پڑھوں گا, میری کسی نے نمازیں ہوں گی وہ ادا کروں گا, درود پاک پڑھوں گا, ذکر و اذکار کروں گا, میں اذان دوں گا, میں تلاوت کروں گا. میں نیت یہ کرتے ہیں نا. موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں آپ, گاڑی چلا رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, موٹر سائیکل چلا کے آ رہے ہیں, کیا جا رہا ہے آپ کا؟ نیت کرتے جائیں. میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک بندہ گھر سے چلا, اعلیٰ حضرت نے 40 نیتیں ارشاد فرمائیں, 40 یا 50 نیتیں گھر سے نکلنے کی. ہاں 40-50 نیتیں ہیں. اس میں ایک جو نیت مجھے ہے تو ساری پیاری, ایک جو نیت مجھے بڑی پیاری لگی. فرمایا ایک بندہ گھر سے چلا, اس نے کہا یا اللہ مجھ پہ جتنی نمازیں قضا میں جا کے ادا کروں گا. راستے میں مر گیا, فوت ہو گیا, ساری نمازیں اس کی ادا ہو گئی, ساری نمازیں ادا ہو گئی اس کی. یار میں نے نیت کی, اللہ میں مسجد جا کر نا چندے میں پیسہ ڈالوں گا. میں گاڑی میں پیسے بھول گیا, میں مسجد میں آیا, مجھے نہیں پتا تھا, میں جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے نہیں تھے. مجھے نیت کا ثواب مل چکا, مجھے نیت کا ثواب مل چکا, لیکن بعد میں پھر بندہ پیسے ڈال دے, کوئی مسئلہ نہیں. تو یاد رکھیں, آپ نیت کر لیں گے تو عمل بعد میں کریں گے, ثواب پہلے ملنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ چند ایک باتیں تھیں. شرک اصغر, شرک جلی اور شرک خفی. شرک جلی کی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا, اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار ماننا, اللہ کے سوا کسی کو مددگار ماننا, یہ شرک ہے. اور کوئی مسلمان ایسا کام نہیں کرتا. حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں پڑھ چکا ہوں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت سے یہ شرک تو نہیں ہے کہ یہ بتوں کی پوجا کریں گے, چاند ستاروں کی پوجا کریں گے, یہ کسی کو معبود بنا لیں گے. نہیں, مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ہے کہ یہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں گے, شرک اصغر میں مبتلا ہو جائیں گے. تو لہٰذا جو ایسے فتوے لگاتے نا, یہ مشرک ہو گیا, یہ مشرک ہو گیا, مزار پہ یہ مشرک ہو گیا, تو اس نے کسی ولی کو پکارا مشرک ہو گیا. یہ بیوقوف ہے یہ لوگ, ان کو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے دین سیکھا نہیں ہے, جاہلوں کے پاس بیٹھے تھے, جاہلوں نے باتیں کی, انہوں نے آگے باتیں شروع کر دی. خیر, اب آج آگے ہیں دوسری بات. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ترجمہ کنز العرفان, اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. یہ قرآن کریم کا عمومی اسلوب ہے کہ کئی مقامات پر ایسا ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کا حکم دیا تو ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا بھی حکم ارشاد فرمایا.
جیسے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ترجمہ کنز العرفان 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا انشکر لی وبالوالدیک، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح کئی اور مقامات پر ایسے ہی اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ بھلائی کا بھی حکم فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی یہ ماں باپ فیض الہی کا پہلا واسطہ ہے، ماں باپ فیض الہی اللہ تعالیٰ کی فیض کا پہلا واسطہ ہے۔ ماں کی گود میں بچہ ہے، ماں کی گود میں بچہ ہے، بچے کو چپ کراتے کیا کرتی ماں؟ اللہ 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 اللہ، بچے کے کام میں جاری بات۔ دنیاوی طور پر ہوتا ہے نا، تو وہ گانے گا رہی ہوتی ہے، کچھ کر رہی ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی سانگ سنانا شروع کر دیتی ہے، وہ سٹوریاں سنانا شروع کر دیتی ہے، وہ نغمے گانا شروع کر دیتی ہے، وہ غزلیں گانا شروع کر دیتی ہے، گانے گانا شروع کر دیتی ہے نا۔ مسلمان عورت جب اپنے سینے سے بچے کو چپٹاتی ہے اللہ، بچے سو جائے اللہ 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 کرتے ہیں نا، میں آپ بھی کرتا رہا یار، ایسی کیڑا مذاق ہے، ਅਸੀਂ آپ بھی کرتے رہے الحمدللہ۔ اچھا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے بچوں نے جب پہلا منہ سے زبان سے لفظ بولا نا، خدا کی قسم وہ اللہ کا بولا انہوں نے، اللہ ہی بولا انہوں نے۔ کیوں؟ آپ ان کے سامنے اللہ اللہ کریں گے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ جب پیدائش آپ کی ہوئی، بچے یعنی کہ آپ کو جب قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا گیا تو آپ نے الحم شریف سے لے کر الف لام میم سے لے کر 16 پارے سنا دیے۔ استاد صاحب نے فرمایا بیٹا اور پڑھو، آپ نے فرمایا مجھے تو اتنے آتے ہیں، اور بیٹا تمہیں کہاں سے سیکھ لیے؟ فرمایا میری ماں، میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب ماں مجھے دودھ پلاتی تھی تو وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جتنے اس کو سپارے یاد تھے وہ اتنے مجھے بھی یاد ہو گئے۔ آج ہمارا بچہ گانوں کا حافظ ہوتا ہے، گانے گا رہا ہوتا ہے، گانوں کے اوپر اسے پاؤں اگر تھوڑا سا سانگ کوئی آ جائے نا وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ہلایا گیا تھا تو وہی ہلتا ہے۔ تو یاد رکھیں ماں جو ہے پہلا واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا، ٹھیک ہے؟ اچھا یعنی اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں بندے کو ملتی ہیں وہ سب کی سب پیدائش کے بعد ہی حاصل ہوتی ہیں۔ بندے کی پیدائش والدین کے ساتھ ہی سے ہوئی، گویا ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کا فیض ملنے کا پہلا واسطہ ہمارے والدین ہیں۔ یہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، یہ دنیا یہاں کی تمام نعمتیں ہمارے لیے بالکل بے معنی تھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایسا بچہ جس کو بچی یا بچہ ماں باپ نے جنا سڑک پہ چھوڑ دیا، ایسے معاملات ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر ایسے بچے جو ہے نا محروم رہتے ہیں۔ ہاں کوئی خدا خوف رکھنے والا کوئی اس کو ماں باپ مل جائیں یا کوئی اٹھانے والے جو ہیں وہ نیک یعنی کہ مل جائیں تو پھر بچے کی جو ہے نا بچت ہو جاتی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے چور ڈاکو لٹیرے یہ بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں پیارے اور محترم اسلامی، ہماری یہ سانسیں جو ہے نا ہمارے والدین کی برکت سے یاد ہیں۔ اللہ ہمارے والدین کو سلامت رکھے، جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو حیاتی والی زندگی دے، نیکیوں بھری زندگی دے، صحت یابی والی زندگی دے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے یا اللہ ان کی بخشش کر دے۔ میں نا وہ شعر بولتا ہوں، ماں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے، جن کی نہیں ہے ماں ان کا سونا سونا جہاں ہے۔ مفتق ان کو کہنا نہیں تم، دیکھو قرآن کو پڑھ کر پیر کتب ابدال کلندر، اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ یہاں پہ اپنے والدین کو بھی لینا، اگر والد صاحب کسی کی دنیا سے رخصت ہو کے والدہ ہیں، اللہ اس کی والدہ کو حیاتی دے، ان کو سلامت رکھے۔ واقعی یقین کریں جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھیں، ان کی عید شب رات کیسی گزرتی ہے ان سے پوچھیں، کیسے روتے ہوں گے یار وہ لوگ۔ مجھے پتا ہے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یقین جانی ماں کی بہت یاد آتی ہے، والد صاحب کی بہت یاد آتی ہے، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں۔ میں اب اکثر ہے نا جب کوئی بات ہوتی ہے نا والد صاحب کی، میں 3 سال کا تھا، جب 3-4 سال کا تھا جب والد صاحب فوت ہو گئے تھے، مجھے یہ یاد ہے میرے والد صاحب مجھے جمعہ پڑھانے کے لیے لے کر آتے تھے،
ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کر آتے تھے اور اپنی جیب سے پیسے نکالتے خود بھی ڈالتے تھے جھولی میں, ہمیں بھی ہاتھ میں دیتے تھے, تسی بھی پاؤ. مجھے یہ یاد ہے, مجھے اپنے والد صاحب کا یہ عمل یاد آتا ہے. مجھے یقین کریں مجھے, میں خوش ہوتا ہوں کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے والد صاحب ہماری والدہ جو ہے ہمیں انہوں نے مسجد کا راستہ دکھایا ہے الحمدللہ. سردیوں کی سخت راتیں ہوتی تھیں, ہم 3 بھائی ہیڈ ہوتے تھلے ہیں نا 3 پر آئے ہیں, مجھے تو 2 بڑے بھی گئے ہیں, ایک دنیا تو رخصت ہو گیا. اچھا ہم تینوں کو نا سردیوں کی سخت راتوں میں اس وقت تازہ پانی آتا تھا تو نلکے کے تھلے کھلا دیتے تھے سانو, نہا تو کے چلو جاؤ نماز پڑھ گیا. فجر کی نماز کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات, فجر کی نماز میں ہماری والدہ ہمیں یوں بھیجتی تھی. تو پھر آج مسجد کا راستہ نہ ہمیں ملتا تو پھر کہاں کا ملتا راستہ. یہ ہماری والدہ کی محنت ہے, یقین کریں ہماری والدہ نے بہت محنت سے پالا ہے. ہر ایک کی ماں پالتی ہے, ظاہری بات ہے. میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہمارے والد صاحب تھے ہی نہیں تو ہماری والدہ نے ہمیں ماں اور باپ کا پیار دیا اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے بیٹھے. یہ ساری میری ماں کی اور میرے جو ہے نا والد صاحب کی جو محنت ہے نا وہ اس کا نتیجہ ہے. یاد رکھیں ہمارا خوبصورت جسم, خوبصورت چہرہ, مضبوط جسم, مال و دولت, عظمت اور عزت, یہ سب کچھ ہمارے والدین کی وجہ سے ہے. یہ نہ ہوتے فیض الہی ہمیں نہ ملتا. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں ماں باپ کے ہم پر جو احسانات ہیں, جو انعامات ہیں, ان میں اللہ پاک کے احسانات اور انعامات کی کچھ مشابہت ہے. مثال کے طور پر اللہ پاک اپنے بندے کو پالتا ہے, ماں بھی پالتی ہے. نعمتیں دیتا ہے, ماں بھی دیتی ہے. بارش برستی ہے ہم پر, ماں کی رحمتوں کی بارش برستی ہے. اس کے پاس رہتے ہم, اس کے سینے سے وہ اپنے سینے سے چپٹاتی ہے تو ہم سکون آ جاتا تھا ہمیں. بہرحال پھل پھول کھلتے ہیں, سبزے اگتے ہیں, دانے لگتے ہیں, ناج بنتا ہے. یہ جو سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں اللہ کو کوئی لالچ نہیں, ہر کس کوئی لالچ نہیں, بلکہ اللہ فرماتا ہے میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں. بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا, قوت والا, قدرت والا ہے. غرض یہ کہ اللہ پاک کے انعامات میں لالچ کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح والدین اول جو اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں ان میں کوئی لالچ نہیں ہوتا. بچے کو پال رہی ہے, کیا لالچ اس کو, کیا لالچ ہے, کوئی لالچ نہیں. مجھ سے اگر پوچھے نا مجھے اپنی اولاد سے کیا چاہیے, میں کہتا ہوں دین کی خدمت کرتے رہے, بس کوئی لالچ نہیں. ہم نے اپنی اولاد کو, میں اور میرے بھائی ہیں الحمدللہ, ہم نے ذہن بنایا, امیر علیہ السلام نے ہمارا ذہن بنایا کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین کی طرف ہی لگانا ہے, عالم ہی بنانا ہے. الحمدللہ ہمارے 3 خاندان کے 3 بچے جو ہیں عالم بن رہے ہیں الحمدللہ. ایک بننے والے ہیں, 2 بن رہے ہیں الحمدللہ. تو بات کیا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ چومے, آپ کے تابع فرمان رہے, ان کو دین سکھا دیں. کیا کہا میں نے, اونچی بولو ذرا, دین سکھا دیں. کیوں, وہ آپ کو ادب احترام کریں گے. یاد رکھیں یہ جو علم والے ہوتے ہیں نا, جو دین کا علم حاصل کرنے والے ماں باپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں نا, ان کی اولاد جو ہے ان کو تنگ نہیں کرتی. ہاں نہیں تنگ کرتی, سچی بات کر رہا ہوں. تنگ کیوں کون کرے گی, جو دنیاوی پڑھائی پڑھا رہے ہیں نا وہ تنگ کرے گی آپ کو. اللہ ان کو بھی نیکی کی ہدایت ہے, ہم تو یہ بھی کہیں گے, اور ان کو بھی نیکی کی ہدایت ہے اگر یہ بھی تنگ کریں. اللہ کریم ہم سب کو ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کے لیے خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کہتے ہیں ہمارے کاروبار بند ہو گئے, ہمارے کاروبار میں برکتیں, یاد رکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آپ کا رزق منقطع ہو گیا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی اذان ہوگی, اس اذان کے بعد سنت ادا کی جائیں گی.